بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک یا کریم الہی تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الہداة المہدیین فی الارضین الذین اذهب اللہ الرجس عنہم وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وظالم نفوسهم وقاتل شيعتهم ومحبيهم ومواليهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقرآنه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام عبادت سمجھ کر بلند آواز سے لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ خداوند کریم آپ تمام کے سعی جمیلہ کو عبادت میں شامل فرمائے اور مسجد مکرم میں خدا کے مقدس مقام پر بیٹھ کر ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد بلا فصل دوسرے فریضے کی ادائیگی میں مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں خدا نے اتنی توفیق دی ہے اور التماس ہے خدا کے حضور کے خدایا ہم نے فریضہ ادا کیا وہ بھی ہم سے قبول فرما اور جس وظیفے کو ابھی ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں خدایا اس کو بھی ہم سے قبول فرما اور ہمیں ان تمام امور کو بہتر انداز سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما اور اس عمل میں ہماری نصرت فرما مجلس عزا میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نماز کی صورت میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی خداوند کریم کے ساتھ راز و نیاز اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ نماز میں امیر کائنات نے جو تعارف ہمیں سمجھایا ہے کہ نماز میں دو عمل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بھی بول رہا ہوتا ہے خدا بھی بول رہا ہوتا ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں
تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے باتیں کرے اور میں سنوں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو نماز میں ہم دو کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی خدا سے بات بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، خدا سن رہا ہوتا ہے، اور خدا بات کر رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو نماز اتنا افضل کام ہے جو کہ ہم نے انجام دیا۔ خدا سب کو یہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور بہتر انداز میں ہمیں نصیب فرمائے کہ یقیناً نماز انہی کی قبول ہے جن کے اندر ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ بغیر حب علی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو حب علی کے ساتھ، ولایت علی کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کیا جائے تو اس عمل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ ہی وہ افراد ہیں، آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کا عمل قبول ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جتنے بھی عمل کیے جاؤ، آپ کے گھٹنوں میں نشان ہو جائیں، آپ کے سجدے گاہ کے نشان ہو جائیں، اور احد پہاڑ کے برابر آپ کے پاس سونا آ جائے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد کے دے دو، اور اللہ کی راہ میں بے گناہی کے حالت میں جہاد کرتے کرتے، عام کسی جگہ پر نہیں، پاکستان اور افغانستان میں نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان میں بے گناہی کی حالت میں جہاد کرتے ہوئے ٹکڑا ٹکڑا کر کے مارے جاؤ، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، ولایت علی آپ کے دل میں نہیں ہے، تو یہ تمام تر عملوں کے ڈھیر آپ کے لیے کسی فائدے کے نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، خداوند کریم نے ہمیں محبت اہل بیت جیسی بھی ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حق محبت اہل بیت ہم ادا کرنے والوں میں سے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، باقی خداوند کریم کی مہربانی ہوگی اور اسی سے مہربانی طلب کر رہے ہیں۔ خدایا تو مہربانی فرما، ورنہ تیری معرفت کا حق ادا کرنا اور دین کی معرفت کا حق ادا کرنا، اہل بیت اطہار کی معرفت کا حق ادا کرنا ہم سے اتنا یعنی کہ میسر ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا مشکل ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ما عرفنی یا محمد ما عرفنی الا انت وعلی، توجہ کیجیے گا، ما عرفنی الا انت وعلی وما عرفک الا انا وانت علی وما عرف علی الا انا وانت۔ اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے دوست، اے میرے معشوق، مجھے کوئی نہیں جانتا کما حق ہو، مجھے کوئی نہیں جانتا، میری معرفت کسی کو نہیں ہے، اگر کسی کو ہے تو وہ آپ ہیں اور علی ہیں، اور اسی طرح آپ کی معرفت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں نا، عشق رسالت اور عاشقان رسول یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ دعوے ہیں، لیکن آپ کو جو صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہو گئی سیٹنگ؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے، پھر صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوئی بڑا خطیب میں نہیں ہوں، اور یقیناً کوئی بڑا خطیب اور جوشیلا کو ہوتا تو اتنی عوام نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ماشاءاللہ گاڑیاں بھر بھر کے پہلے سے پہنچ جاتی ہیں، تو ہم ادنا سے ہیں، اور لیکن ایک شرط ضرور ہے، ہمارے خطباء کے اندر کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ تقاضۂ دین یہی ہے، تقاضۂ اس ذکر کی یہی ہے، جو آ جائے وہ ذکر نہیں پڑے، کم از کم میری طرف سے ایک ہوتی ہے استدعا سب کے لیے۔ میں اتنا سا طالب علم ہوں، خدمت گزار ہوں، یاسو بھائی جانتے ہیں ہمارے جماعتی پہلے کے ہیں اور اب یہاں کے جماعتی ہماری، اور اپنی جگہ پہ کسی اور مولانا صاحب کو آج ہائر کیا کہ یہاں صرف میں نے مجلس پڑھنی ہوگی، لیکن یہاں کے مولانا صاحب نے پھر مجھ سے استفادہ کر لیا اور وہ کسی مصروفیت میں چلے گئے۔ خدا ان کی بھی حفظ و امان میں ان کو محفوظ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور آپ کے جو ہے کافی ماشاءاللہ علمی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کو سن رہے ہوتے ہیں، بہت ہی معتدل مزاج اور شیرین بیان ہے ماشاءاللہ۔ خدا ان کے اس
تاثیر گزاری میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھے نہیں پہچانتا کوئی سوائے آپ کے اور علی کے، اور آپ کو بھی نہیں پہچانتا کوئی سوائے میرے اور علی کے، اور علی کو بھی نہیں پہچانتا کوئی سوائے آپ کے اور میرے۔ یعنی یہ ایسے راز ہیں جو راز یہ ایک دوسرے کو راز پہچانتے ہیں، یہ رمز ہیں جو ایک دوسرے کے پاس ہیں، کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی چیز کا پریکٹیکلی تو جواب دیا تھا نا حضرت سلمان فارسی نے، کہ مسجد سے باہر آ رہے تھے اور پوچھا گیا کون ہے مسجد میں، نام لے لیا کہ فلاں تھا، اور ایک کو میں نہیں پہچانتا۔ اور اس قسم کے دعوے جب کرتے رہے تو کسی محفل میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو، زندگی بھر اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، اور جو ہے پورے روزے رکھتا ہو زندگی بھر، دعوے ایسا کوئی بندہ ہے، تو وہاں پر بھی حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب کھڑے ہوئے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں، تو دیکھنے والوں نے سننے والوں نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے کئی مرتبہ، یہ دعویٰ کیسا کرتا ہے کہ میں پوری رات سوتا ہوں؟ تو اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یہی وہ سلمان ہے کہ ہم نے دیکھا اس کو کہ مسجد سے باہر آ رہا تھا، ہم نے پوچھا مسجد میں کون ہے، کہتے ہیں ایک فلاں تھا اور باقی ایک کو میں نہیں جانتا، ہم اندر گئے تو علی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے جھوٹ بولا اس نے۔ کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ رسالت مآب نے مسکرا کر فرمایا، اے سلمان، یہ جو آپ کے اوپر الزام لگا ہے، اس الزام کا بہتر ہے آپ خود ہی جواب دیں۔ یہ جھوٹ آپ نے بولا بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں زندگی بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سوئے ہوتے ہیں، پوری رات سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پوری رات میں عبادت میں بسر کرتا ہوں، تو یہ دونوں تو تخلف ہو گیا آپس میں، آپ کا دعویٰ کیسا ہے؟ حضرت سلمان نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ سنتے سبھی تھے، سمجھتا کوئی تھا، سنتے سبھی تھے سمجھ کر اس کے بعد پھر عمل کرتا کوئی تھا، جو عمل کرتا تھا اجمی ہونے کے باوجود منا اہل البیت کہلاتا تھا، اگر وہ عمل کرتا تھا تو۔ اگر سنتے سبھی تھے اور لیکن عمل نہیں کرتے تھے تو بس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سننے کے بعد باہر جا کے پوچھتے تھے ہاں رسول کریم نے آج کیا فرمایا تھا، یعنی سنتے تھے، بیٹھنے والوں میں صرف شامل ہوتے تھے، ہر بیٹھنے والا استفادہ نہیں کرتا۔ تو پوچھا رسول کریم نے، بتائے سلمان کیا بولتا؟ حضرت سلمان نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا جو رات کو وضو کر کے سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وضو کر کے سویا ہے اس کی پوری رات عبادت کرنے والوں میں لکھ دو۔ آپ نے فرمایا تھا آسان سی عبادت تھی، میں وضو کر کے سو جاتا ہوں، تو آپ بتائیں کیا میں پوری رات عبادت میں سو کر بھی عبادت میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں؟ حضور کریم نے فرمایا بالکل، آپ سو کر بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا باقی رہی یہ کہ میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ کیسا تھا؟ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ ما عرف الا علیا الا اللہ وانا، کہ علی کو اور کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور میں محمد کے۔ آپ بتائیں، آپ پہچانتے ہیں علی کو، مجھے کیا پتہ علی کیا ہیں؟ مجھے کیا معلوم کہ علی کی حقیقت کیا ہے؟ اس وجہ سے آپ کی حدیث کے مطابق میں نے بتایا کہ ان کو میں نہیں جانتا، تو اب آپ بتائیں کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو بتایا کہ اب بتاؤ کیا جھوٹ بولا ہے؟ فرمایا تو واقعی میں نہیں، ایسے ہی ہے، خدا نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ کوئی علی کو نہیں جانتا سوائے حضور کریم کے اور میرے۔ تو یہ حقیقت بات ہے، علی مظہر العجائب ہیں، یہ مظہر العجائب کے طور پر علی کو پہچاننا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو خدا خالق ہے، اور محمد عربی وہ ہیں کہ اول زندگی سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور وہیں پر تبادلہ خیال کیا، وہیں پر دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی، دونوں نے ایک دوسرے کی تلاوت کی، یہ تو ایک دوسرے کو وہی جانتے ہیں اور کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے گا، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے ربیع الاول، مبارک مہینہ، بہترین مہینہ، اور یہ مہینہ ہے حضور کریم، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 28 صفر سے لے کر 17 ربیع الاول تک جو سارے کے سارے ایام مخصوص ہیں حضور کونین کی ہستی کے ساتھ۔
کہ 28 کو شہادت ہے، رحلت ہے، اور 17 کو ولادت ہے۔ 12 کو ہمارے دوسرے بھائی جو ہے مانتے ہیں کہ ولادت ہے، اور ہم 17 کو مانتے ہیں۔ اس وقت کے بت شکن اور رہبر کبیر امام خمینی نے کیا احسان کر دیا اس کی امت کے اوپر۔ خدا نے ان کے اوپر یہ الہاماً جاری کر دیا کہ انہوں نے فرمایا وہ بہت ساری چیزوں کے اختلافات برکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہے نا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت کا باعث بنے گا۔ تو وہ 17 کو مان رہے ہیں، آپ 12 کو مان رہے ہیں، یہی تو رحمت ہے، یہی تو برکت ہے کہ پہلا اگر سب 12 کو مانتے تو ایک ہی دن ذکر ہو جاتا، اگر سب 17 کو مانتے تو ایک ہی دن ذکر ہو جاتا۔ اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ 12 سے لے کر 17 تک تمام کے تمام ایام اللہ کے طور پر اور اتحاد و وحدت کے نام سے منائے جائیں۔ یہ احسان ہے۔ بہت سارے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، آپ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ خود سوچتے ہیں کہ میں نے تو ارادہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے الفاظ سنے بھی نہیں تھے کہیں، یہ خود بخود میری زبان پہ جاری کیسے ہو گئے؟ یقیناً جب ایسے الفاظ ایسے مواقع میسر ہوں تو یقین جانیے کہ خدا آپ کے ساتھ یہ خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ احسانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس وبا سے پوری دنیا پریشان تھی، کسی کے لیے بھی یہ وبا مفید نہیں تھی، سب اس کو نیگیٹو لے رہے تھے، اور آپ مومنین، آپ عزاداروں نے اس نیگیٹو کو بھی پازیٹو لے کے کتنے فوائد لے لیے ماشاءاللہ، کہ اتحاد کا ثمرہ مل گیا، علم کا اور جو ہے وسیلہ مل گیا، اور اہل بیت کے ساتھ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کربلا جائیں گے تو اہل بیت کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں گے، یہاں ہوں گے تو شاید اہل بیت سے ہم دور ہوں گے۔ یہ بھی ہمیں سبق مل گیا کہ جہاں پر ہو وہیں پر اہل بیت کو پکارو، آپ وہیں پہنچ سکتے ہیں، اہل بیت آپ کے ساتھ وہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہمیں اسی حالات میں ہمیں ملا، یعنی کہ یہ طریقہ ہمیں کسی نے سمجھایا بھی نہیں، کسی نے دیا بھی نہیں، کہ وہی وہاں والی مشی، وہاں والا ماحول، وہاں والی روحانیت، وہیں والی معنویت، وہاں والی نورانیت آپ کو یہاں مل گئی۔ خدا کا کتنا احسان ہے کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے اسے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کہ ایسا نیا کلچر مل گیا آپ کو۔ یہ کیسا ہے کہ انسان کبھی کبھار محو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے مجھ سے ہو گیا۔ یہ خدا کی بعض اوقات الہام کرتا ہے قوم کو، کبھی افراد کو، کبھی لیڈران کو یہ الہام کرتا ہے کہ وہاں سے یہ نورانی جو کیفیت ہوتی ہے اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ امام خمینی کے یہ جو الفاظ ہیں نا، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں کہ یقیناً کہ ان کی زبان جو ہے وہ لسان اللہ بن کے بول رہی ہوتی ہے۔ ہم ایسے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو لمیٹڈ مائنڈڈ لوگ افراد یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لسان اللہ دیکھ لیجئے، آج پھر امام خمینی کو لسان اللہ بنا دیا۔ ہم بہت محدود ہوتے ہیں، بہت محدود ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ ہر جو کام دین کے لیے ہو رہا ہے وہ خدا کے لیے کام ہے، جو دین کی خدمت میں کام ہو رہا ہے وہ خدا کے لیے انسان کام ہو رہا ہے۔ خدا جو فرماتا ہے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ یہ کیا ہے؟ خدا کوئی ضرورت مند ہے مانگ رہا ہے ہم سے؟ یعنی ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کو دے رہے ہیں۔ مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف روایت اور واقعہ بھی ہے کہ مولا کی ایک عادت تھی، اور کیا واقعاً کیا حکمت ہے ان کے اندر۔ حکیم خدا کا حکیم نمائندہ، کریم خدا کا کریم نمائندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی سائل کو کچھ دیتے تھے تو دینے کے بعد اس کے دیتے ہوئے اس کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر اپنے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ پوچھنے والے تعجب کرتے تھے، فرزند رسول جو آپ کرتے ہیں یقیناً مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا، یقین کر کے ہم مان لیں گے بہت اچھا کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا ہی ہے، لیکن دل کر رہا ہے کہ اطمینان قلب کے لیے سبب بھی پوچھ لیں کہ کیا سبب ہے۔ آج تک ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ سائل کی عزت افزائی کے لیے، اس کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے، منت گزاری سے نکالنے کے لیے، اس کے حوصلہ افزائی کے لیے، آپ اس کو عزت دینے کے لیے اس کے ہاتھ کا بوسہ دے دیں، اچھی بات ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم سائل کو کیسے دے رہے ہیں۔ معصومین نے سائل کو دینے کا سلیقہ کیا سکھایا ہے؟
ہم سائل کو عزت افزائی تو نہیں کرتے، اس کو لائن میں کھڑا دیتے ہیں دھوپ میں، 20 بندے اور بھی دیکھ لیں، پھر پکچر بھی بنا لیں گے، پھر کلپ بھی بنا لیں گے، اور جو ہے بہت سارے اور لوگوں افراد تک جائے گا۔ لیکن معصوم کا طریقہ کیا ہے؟ معصوم دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ وہ تو لے لیا، وہاں تعجب نہیں ہو رہا کسی کو، لیکن جب مولا اپنے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں تو سوال پیدا ہو گیا، فرزند رسول اپنے ہاتھ کا بوسہ آپ کو لے رہے ہیں؟ مولا فرماتے تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے کتنا مہربانی کی ہے میرے اوپر، کہ یہ وقت میرے حصے میں نصیب فرمایا ہے۔ کون سا وقت؟ کہ جو لینے والا ہے میرے دروازے پر آیا ہے، اگر خدا چاہتا کسی اور دروازے پر بھی یہ چلا جا سکتا تھا۔ ایک تو اس کا احسان ہے میرے اوپر، یعنی کہ انسان کے ذہن کو چینج کیا جا رہا ہے کہ دینے والے تیرا احسان نہیں ہے اس کے اوپر، اس کا احسان ہے کہ تیرے دروازے پر آیا ہے، اس کا احسان ہے۔ معصومین کا درس ہمارے لیے یہی ہے۔ تو اس کا ایک احسان یہ تھا کہ میرے دروازے پر آیا ہے، دوسرا احسان یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سائل کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے گا یہ ظاہراً سائل کے ہاتھ ہیں، اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ جن ہاتھوں میں میں نے دیا ہے یہ سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں چل جاتی ہے وہ چیز، پہلے اللہ تعالیٰ وصول کرتا ہے، پھر اس سائل کے پاس یہ چیز جاتی ہے۔ اب میرے ہاتھ اس قدر عظمت والے ہو چکے ہیں کہ میرے ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو مس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو مس کیا ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے ہاتھ کو مس کر لیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بوسہ دیا جائے، اس قابل ہیں کہ ان کی عزت کے اکرام کی جائے۔ میرے ہاتھ خوش نصیب ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ حجر اسود کو مس کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کو مس کرتے ہیں، حضور کے لباس کو مس کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو مس کرتے ہیں، مولا کی زری کو مس کر لیتے ہیں، مولا کے تابوت کو مس کر لیتے ہیں۔ یہ مس کرتے ہیں تو ہاتھ کو شرف مل جاتا ہے۔ دور سے اگر ہم اس چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے تو اس کی شبیہ بنا کر اپنے ہاتھ کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اس ہاتھ کو اتنا مشرف اور معظم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ وہاں ٹچ ہو چکا ہے۔ مولا سید سجاد یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اتنا عظمت والا ہے کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لینے والا ہاتھ اگر یقیناً میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور اللہ مجھ سے لے رہا ہے تو ہر وہ ہاتھ، چاہے فقیر کا ہاتھ ہے، سائل کا ہاتھ ہے، حقیر کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھ رہا ہے اور میں اس کو اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ تو جو زبان اللہ کے لیے پکار رہی ہے، جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے، جو قدم اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ تو یقیناً اس ہستی نے بڑا احسان کیا۔ اس انقلاب کے بڑے احسانات ہیں واقعاً۔ خدا اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرمائے کہ ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ یقیناً واقعاً وہی ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، مظاہر دیکھ رہے ہیں، وہی کہ حضور نے فرمایا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء نے اسے کارنامے دیے ہیں، ہمارے علماء نے پوری دنیا کو اپنے سامنے انہوں نے عمل کیا ہے، خدا کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، خدا نے پوری دنیا کو ان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا ہے، گھٹنے ٹکوا دیے ہیں ان کو کہ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دین خدا کو بہت پسند ہے۔ خدا فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی اگر راستہ ہے کامیابی کا راستہ، وہ اسلام کا راستہ ہے۔ دین اسلام ہی ہے جس میں فلاح ہے، جس میں کامیابی ہے، اور جس میں کوئی ذرے برابر خسران اور نقصان نہیں ہے۔ یہی دین ہے جس دین کے آغاز کا جو اعلان کرنے والی ہستی کی ولادت اسی مہینے میں ہے، سید المرسلین کی ولادت اسی مہینے میں۔ دین کون سا؟ یعنی کہ دین بہت سارے ہیں۔ یہ جملہ فرما رہا ہے، یہ جملہ سمجھا رہا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین بہت سارے ہیں۔ بت پرستوں کے دین ہیں، آگ پرستوں کے دین ہیں، سورج پرستوں کے دین ہیں، گائے پرستوں کے دین ہیں، ستارہ پرستوں کے دین ہیں، بہت سارے ادیان اور ہیں۔
بہت ہی سارے دین ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام تر دینوں میں سے اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے معین فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام، اسلام کا معنی کیا ہے؟ تسلیم۔ تسلیم کس کے سامنے؟ اس خدا کے سامنے کہ جس کے احسانات بے پناہ ہیں۔ کون سا خدا؟ امیر کائنات سے پوچھا جاتا ہے، مولا جس خدا کو آپ جھکتے ہیں، جس خدا کے لیے آپ سب کام کر رہے ہیں، کیا اس خدا کو دیکھا ہے؟ مولا فرماتے ہو نہیں سکتا کہ اتنے کام میں انجام دوں اس خدا کے لیے، اتنی تعریفیں میں اس خدا کی کروں اور اس کو دیکھوں نہیں۔ اس کو دیکھا ہے اور اس کی عبادت پھر خدا کو فرماتے ہیں کہ خدایا ما عبدتک طمعا للجنہ، خدایا میں نے آپ کی عبادت جنت کی طمع میں نہیں کی، لالچ میں نہیں کی، ولا خوفا من النار، اور جہنم کے آگ کے خوف کی وجہ سے میں نے تیری عبادت نہیں کی، بل وجدت اہلا للعبادہ فسجدتک، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا ہے، تیرے احسانات اتنے ہیں، تیرا کرم اتنا ہے، تیری مہربانی اتنی ہے کہ جب بندہ تیری مہربانی اور کرم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا سر جھکنے کے بغیر اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھے اہل پایا ہے، اس وجہ سے علی تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں نا کہ چند قسموں کی عبادتیں ہیں، غلاموں کی عبادت ہے، تاجروں کی عبادت ہے، آزادوں کی عبادت ہے۔ امیر المومنین اپنے فرما رہے ہیں کہ نہ میں آزاد تاجروں والی عبادت کر رہا ہوں، نہ میں غلاموں والی عبادت کر رہا ہوں، میں آزادوں والی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ شرف امیر المومنین کہ ہمیں تو غلامی والی عبادت نصیب ہو جائے تو بھی اچھی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے فخر ہوگا کہ ہم وہ کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لائے ہیں؟ یہی دین جس کے لیے میرے کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کو انسان پہچانتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اشیاء کی وجہ سے۔ معصومین کی معرفت میں اور عام بندے کی معرفت میں یہ فرق ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں جو دلیل سمجھائے گئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، کہ بھائی آثار سے دیکھ کر مؤثر کو آپ تلاش کریں، نشانیوں سے دیکھ کر ان نشانیوں کے بنانے والوں تک آپ پہنچ جائیں۔ مثلاً آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو کسی جانور کے پاؤں کے نشان ہیں، تو آپ کے ذہن میں وجود جو آ جاتا ہے اس پورے جانور کا، پورا وہ جانور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے، جبکہ آپ نے وہ جانور دیکھا نہیں ہے۔ اس کے نشانات کو دیکھ کر، پاؤں کے قدموں کو دیکھ کر آپ اس تک پہنچ گئے۔ یہ علماء نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ پوری دنیا آثار ہے، پوری دنیا آیت ہے، اور ان آیات کو دیکھ کر انسان لا محالہ طور پر یہ یقین کر سکتا ہے کہ ہاں اس پوری کائنات کو، منظم کائنات کو اور اتنی شعور والی کائنات کو بنانے والا کوئی کریم ضرور ہے، اور وہ قادر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مدرک بھی ہے، وہ متکلم بھی ہے۔ یہ ساری صفات اسی کی ہیں کہ پورا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ بنانے والا نظم و ضبط والا ہے۔ یہ علم کے ساتھ بنی ہوئی، پوری پلاننگ کے ساتھ بنی ہوئی، دنیا بتا رہی کہ بنانے والا کوئی عالم ہے۔ یہ ہماری توحید ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں خدایا دنیا تجھے پہچانتی ہے چیزوں کو دیکھ کر، دنیا تجھے پہچانتی ہے آیتوں کو دیکھ کر، دنیا تجھے پہچانتی ہے نشانیوں سے دیکھ کر، آثار سے دیکھ کر، لیکن یہ حسین تجھے چیزوں سے نہیں پہچانتا، یہ حسین تجھے آیتوں سے نہیں پہچانتا، یہ حسین تجھے آثار سے نہیں پہچانتا، یہ حسین قدم کے نشانیوں سے نہیں پہچانتا، بلکہ یہ حسین تو تیری وجہ سے کائنات کو پہچانتا ہے۔ دیکھیں معصومین کی جو وہاں سے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی طرف اور ان کی منزلت کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ مولا حسین یہ تعارف کروا رہے ہیں خدایا یہ دنیا کے سامنے تو غم ہے، دنیا کے سامنے تو غیب ہے، غیب تک پہنچنے کے لیے نشانیاں چاہیے، آثار چاہیے، لیکن میرے سامنے تو گم کب ہوا ہے، مجھ سے تو غائب کب ہے؟ میں تو ہر وقت تیرے سامنے ہوں، میرے سامنے ہر وقت تو ہے، ہر مقام پر تو ہے، ہر موڑ پر تو ہے، خوشی میں میرے سامنے تو ہے، غمی میں میرے سامنے تو ہے، کسی دشمن کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے تو ہے، دوست کے ساتھ دوستی کے لحاظ بڑھا رہا ہوں میرے سامنے تو ہے، کوئی ایسا تو لمحہ تو بتا جس لمحے میں تو میرے سامنے نہ ہو اور میں تجھے دیکھ نہ رہا ہوں۔ میں تو تیری وجہ سے کائنات کو پہچانتا ہوں اور کائنات کی وجہ سے تجھے پہچانتی ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ان کریم نمائندگان نے، حجت ہائے خدا نے دین کو اس انداز سے ہمیں سمجھایا ہے، معرفت انسان کو اتنا بڑھا رہے ہیں۔ دین کیا چیز کیا ہے؟ دین یہ خدا فرماتا ہے کہ انی کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ کنت کنزا مخفیا، اے میرے محبوب میں ایک چھپا ہوا راز تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں، ارادہ کیا کہ اظہار ہو جائے، ارادہ کیا کہ ظہور ہو جائے۔ اب یہاں پر لفظ ظہور آ رہا ہے، آج کل ہمارا جو ظہور ہے کہ ماشاءاللہ جس کو جہاں چاہتا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب دین ساز ہے، دین پرست نہیں ہے۔ دین ساز ہیں ہم، دین بنانا ہمیں آتا ہے، دین پہ چلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جو آسان کام ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، جو مشکل کام ہے وہ ہمیں آسان لگتا ہے۔ دین سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو یہ وظیفہ دیا ہی نہیں ہے۔ دین ساز وہ خود ہے، باقیوں کو دین کا مبلغ بھی بنایا ہے اور دین کا پرستار بھی بنایا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ نہیں خدایا، ہم دین تو خود بھی بنا لیتے ہیں، ہم دین خود بنائیں گے، ایسے الفاظ جہاں چاہتے ہیں، جس چیز کے لیے چاہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی ہستی ہیں، ان کی ولادت ہے۔ اب ولادت کا فرق ہے، کسی کے بہت اشرف انداز میں، بہت اعلیٰ کوالٹی کی ان کی ولادت ہے، بعض کی عام طریقے کی ولادت ہے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف دے رہا ہے ولادت کا۔ ہاں میں کہتا ہوں نہیں خدایا، نہیں ان کا تو ظہور ہوگا، یہ تو اتنی عظمت والے ہیں، ان کو تو میں ظہور کے شرف سے جو ہے نا مشرف کروں گا، ان کے تو نزول کے حساب سے فرق۔ یعنی کہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، خدا کے بنائے ہوئے کو ہم دین اپنا بنا رہے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کی من پسند باتوں کا، آپ کی من پسند رائے کا نام کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ جو خدا چاہ رہا ہے اسی خدا کی رائے، خدا کی پسند کا نام دین ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑ دو۔ کیا جملہ تھا، خدا رحمت کرے، آغا نسیم عباس صاحب کا، میں نے سنا ان سے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو دین سازی ہے، اپنے نظریات کو اللہ کے دین کے اوپر اور روش کے اوپر تھوپنے کی جو عادت ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ شیطان کا عمل تھا۔ خدا رحمت کرے، درجات کو بہت بڑا سرمایہ تھے ہمارا آغا نسیم عباس۔ ان کا یہ شیطان کی روش ہے، اور اسی روش کی وجہ سے شیطان بن گیا کہ خدا کہہ رہا تھا کہ ان کے سامنے جھکو، واسجد، سجدہ کرو ان کو، تو وہ کہہ رہا تھا خدایا تیرے غیر کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہ سر جو تیرے سامنے جھکا ہے اور لاکھوں سال جھکتا رہا ہے، دن رات جھکتا رہا ہے، جسے تو چاہتا تھا ویسے جھکتا رہا ہے، تیرے سامنے جھکتا ہوا سر اب تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکے؟ اب یہاں پر اس کو تکبر آیا اپنی عبادت کی وجہ سے، اتنی عبادت میں نے یہاں کی، یہ ساری عبادت تمہاری ختم ہو جائے گی اب وہاں جھک رہا ہوں تو وہیں آقا صاحب کے جملے ہیں کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ طاعتی ما ارید ولا ترید، کہ میری اطاعت، میری عبادت، میری فرمانبرداری میری رضا کے مطابق ہوگی، میری چاہت کے مطابق ہوگی، میری اطاعت وہ ہوگی جو میں چاہوں گا، نہ کہ میری اطاعت وہ ہوگی جو تو چاہے گا۔ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، آپ کی چاہت اپنی جگہ پر ہے لیکن دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو جب اس نے اپنی چاہت کو خدا کی چاہت کے اوپر ترجیح دی تو خدا نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، چلے جا۔ تو ہمیں دین شناس بننا ہوگا، دین کی معرفت کو کما حق اور صحیح جگہوں سے لینا پڑے گا۔ دین میں اپنی رائے ہاں دے سکتے ہیں تب جب اس منزل، اس مقام تک پہنچ جائیں کہ اب آپ کی رائے مستند ہے، آپ دین کے اچھی چیزوں کو بھی اور دین کی دشمن چیزوں کو بھی سمجھ پا رہے ہیں، اس وقت آپ رائے دے سکتے ہیں، وہ بھی لیمیٹیڈ۔ لیکن ایسے نہیں کہ نہ آپ نے کسی استاد کو دیکھا، نہ معلم کو دیکھا، نہ مدرسے کو دیکھا، نہ مدرس کو دیکھا، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور آپ کی دل چاہ رہا ہے تو نہیں یہاں یہ ہونا چاہیے وہاں وہ ہونا چاہیے۔ یہ دین کے اوپر ستم ظریفی ہے۔ دین کون سا ہے؟
جو اللہ کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے آپ کو پیدا کیا، یعنی کہ دین کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرنا چاہ رہے ہیں۔ دین کا آغاز تعارف الہی سے ہو رہا ہے، انٹروڈکشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضور کا بھی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، خدا اپنا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف مخلوقات میں ایسا کروا کہ جیسا کہ میں ہوں میرا اظہار کر، میرا مظہر بن جا، میری خوبیاں، میری خصوصیات، میری کرامات، میرے کمالات، میرے احسانات، میرے نعمتوں کا نزول کا طریقہ ان کو جا کے سمجھا، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ، ان کے ذہن میں میری توحید کو ڈال دے، اپنی رسالت کو ڈال دے۔ دین اسلام کا مقصد ہے تسلیم ہو جانا۔ یہ جو ان کے سر کئی بتوں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، ان کے سروں کو وہاں سے کنورٹ کر کے میرے سامنے تسلیم کروا۔ یہ تسلیم کروانے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مولا، یا علی مولا، وزملت الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ بڑے احسان آپ کے کہ ماشاءاللہ اتنی سخت باتوں کے اوپر خشک گفتگو کے اوپر بھی نعرے لگ رہے ہیں، جو آپ کی مہربانی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ورنہ ہمارا تو یہی طریقہ چل رہا ہے کہ وہی مولانا جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مجلس کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جو مجلس پڑھا رہا ہے وہ نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اور جب تک یہ ہمارا احساس ہوگا تب تک ہم دین سے بہت دور ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ ایسے خطیب کو خطابت کے لیے تیار کروائیں کہ جو نماز پڑھانے کی شرائط رکھتا ہو، اور نماز پڑھانے والا بھی ایسا رکھیں جو لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ہوں تو میں رہوں، ممکن ہے میں بھی صحیح نہیں ہوں، اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہاں، لیکن ہم پارٹ ٹائم دین ہے ہمارا، پارٹ ٹائم دین کہ جو ہے خطابت کے لیے اور ہو، نماز کے لیے کوئی اور ہو، یہاں کوئی اور پسند ہماری ہے، وہاں کوئی اور پسند ہماری ہے، تو ہماری دین یہ پورا ہماری پسند کا بن گیا۔ دین یہ قبول نہیں ہے جو ہماری پسند کا ہے، دین قبول وہ ہے جو اللہ کی پسند کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ایک چیز بھی اس میں کم نہیں ہے۔ اگر کم ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن دین میں نے کمپلیٹ کر لیا۔ ایک کمی تھی، ایک چیز کی دین میں ضرورت تھی، وہ تھی دین کی محافظ، وہ دین کا تحفظ، وہ دین کا انشورنس تھا۔ اس دین پہلے کمپلیٹ ہو گیا۔ دین کو چاہیے تھی انشورنس، دین کو چاہیے تھا خطرات سے تحفظ، دین کو چاہیے تھا ختم ہونے والی چیزوں، تاثرات سے محفوظ رکھنا۔ دین کو ان چیزوں سے خطرہ تھا جو کہہ رہے تھے کہ انک ابتر، کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے، آپ کی تو نسل نہیں ہے، آپ کا دین چند دن کا دین ہے، یہ چند دن گزرنے دیں، جمعہ 8 دن، آپ کا دین تو ختم ہو جانے والا ہے۔ دوسرے لوگوں کو دلاسے دیتے تھے کہ ہاں بھائی چند دن کی تکلیف ہے، یہ برداشت کر لو، اس کے بعد ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر چیز چلتی ہے نیابت اور نائب کے ساتھ، اس کا کوئی نائب نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی جانشین نہیں ہے، یہ خود ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کی ختم ہو جائے گی، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اس کے نظریے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ان کو یہ احساس تھا، لیکن آخری حج کے، آخری اجتماع کے، آخری واپسی کے وقت پروردگار عالم نے اس چیز کا اہتمام کر دیا، خطرہ سے دین کو محفوظ کر دیا، دین کی انشورنس کر دی پروردگار عالم نے۔ اس دین کے تحفظ کا نام ولایت علی ہے، کہ دین کا تحفظ اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سختی کسی اور عمل میں کی بھی نہیں تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے محبوب، دین کو محفوظ بنا، دین کو خطروں سے محفوظ بنا،
دین کو وسواس سے محفوظ بنا، دین کو انتشار سے محفوظ بنا، دین کو دوسروں کی رائے ڈالنے سے محفوظ بنا، دین کو جتنے بھی اندرونی بیرونی خطرات ہیں اس سے محفوظ بنا۔ جس چیز سے دین محفوظ بنتا ہے وہ وہی ولایت ہے، وہ وہی اعلان ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اور جس کے پورے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے انداز کو ہی تبدیل کر دیا۔ پہلے وحی کا انداز کیا تھا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین و طٰہٰ۔ یہ سارے کیا پیارے پیارے انداز ہیں۔ خدا نرم لہجے کے ساتھ کہہ رہا ہے، نام بھی نہیں لے رہا، اتنا احترام، اتنا تقدس، اتنا احساس، لیکن وہی احساس، وہی القاب، وہی انداز جب دین کے تحفظ کی بات آتی ہے تو خداوند کریم سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ یاسین اپنی جگہ، طٰہٰ اپنی جگہ، مزمل اپنی جگہ، مدثر اپنی جگہ، مقدس اپنی جگہ، میرے محبوب اپنی جگہ، میرے معشوق اپنی جگہ، یہ سارے القابات اپنی جگہ، لیکن مجھے میرا دین زیادہ پسند ہے، مجھے دین زیادہ عزیز ہے، مجھے آپ کی محنت زیادہ عزیز ہے، مجھے آپ کا ہدف زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہدف، یہ دین میری جو عزیز مجھے سب سے زیادہ ہے، اس کو محفوظ رکھنا سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ تو یہ اتنا ہائی لیول کا مقصد تھا، خدا نے انداز چینج کر دیا کہ اگر یہ اعلان نہیں کیا، اگر دین کو محفوظ میرے کہنے کے مطابق نہیں کیا تو آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں ہے۔ یا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لازمی ہے دین کو محفوظ کرو، اور دین محفوظ ہو گیا۔ اگلے پچھلوں کو جمع کیا گیا، اعلان کیا گیا۔ اتنا اہم اعلان تھا، جیسا خدا نے انداز اختیار کیا ہے، حضور نے بھی ایسا ہی احساس اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے کہ بلیغ اور فصیح طویل خطبہ دے کر دھوپ میں کھڑا کیا، اور کھڑا ہی نہیں کیا فقط، بلکہ ان سے پورے ہر چیز کا اعتراف کروایا۔ کون سا اعتراف؟ کہ مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صادق قومی کیا سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا سے بہتر، پوری دنیا سے افضل، پوری دنیا سے اشرف کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے اپنی جانوں سے الستو اولا من انفسکم؟ کیا میں آپ کی جانوں سے زیادہ آپ کے اوپر حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ میں کہوں یہاں سے چلے جاؤ تو پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں کہوں یہاں آ جاؤ تو پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں کہوں دھوپ میں کھڑے رہو تو پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں کہوں یہاں بیٹھ جاؤ تو پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں کہوں یہاں اپنے گردن پہ خود ہی تلوار چلاؤ تو پوچھو گے نہیں کیوں؟ حضور کریم یہ اتنی تصدیق کروانے کے بعد کہہ رہے، جب اتنا مجھ میرے اوپر یقین کر رہے ہو، اتنا مجھے آپ یقین کا اظہار دکھا رہے ہو، تو اب سن لو، یہ میری اہم ترین بات، خدا کا اہم ترین انداز یہی ہے کہ یہ دین جتنا اہم تھا، جتنا خدا کو پسند تھا، اس دین کا تحفظ خدا کو اور زیادہ عزیز ہے۔ اب میرا اعلان یہ ہے، حکم خدا کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، جس کا میں مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج دین کے آغاز بتایا ہے، اور دین کا تحفظ کا انجام ہونے کا جو انداز ہے خداوند کریم کا، یہ میں نے بتایا ہے۔ کل دین کے بارے میں اور بتاؤں گا کہ یہ دین جو آغاز ہوا اس کے بعد کن کن چیزوں کے اوپر نظر ڈالی گئی، اور مقاصد کیا تھے، اور مشکلات کیا پیش آئیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو سمجھانے کے لیے۔ انشاءاللہ یہی تحفظ ہوا دین کا۔ اس تحفظ دین کا نام ولایت علی ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کس چیزوں میں ڈالا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے، یہ ولایت ہے، وہ ولایت ہے۔ یہ ولایت کے نام پر ولایت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ولایت کے ثمرات کچھ اور ہیں۔ ولایت بہت اعلیٰ ترین مقصد ہے جو خداوند کریم سمجھا رہا ہے، جس کے لیے ولایت کو طے کیا گیا ہے۔ ولایت پورے دین کے اندر ہے۔ آپ کیا لمیٹیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ولایت جو جہاں آپ چاہ رہے ہیں وہاں ہو، جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہو، اس چیز کا نام ولایت ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خواہش ہے، ولایت کچھ اور ہے۔
یہ آپ کی جو ہے رضا ہے، یہ آپ کی دلچسپی ہے، یہ آپ کی اپنی محبت کا انداز ہے۔ ولایت کچھ اور ہے۔ یہی تو میں نے اشارہ کیا شروع میں کہ خدا کے سامنے اس ابلیس نے کہا کہ خدایا میں تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکوں، تو خدا نے یہی فرمایا کہ طاعتی ما ارید ولا ترید، عبادت اطاعت فرمان برداری میری ہے نا، تو جسے میں چاہوں گا ویسے ہوگی، جسے آپ چاہو گے ویسے نہیں ہوگی۔ تو اس ولایت کو سمجھو۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تفصیلاً انشاءاللہ توفیق ہوئی تو شامل کریں گے۔ اس ولایت کے اوپر، تحفظ دین کے اوپر اہل ولا کا بہت بڑا خرچہ ہوا ہے، بہت بڑا خرچہ ہوا ہے اہل ولا کا۔ مصداق اولیاء اللہ جو ہیں ان ہستیوں کا بہت بڑا خرچہ ہوا۔ یہ ہمیں ولایت سمجھانے والے، ولایت کے نام پہ دین سے دور کرنے والے، ولایت کے نام پہ علماء سے دور کرنے والے، ولایت کے نام پہ علم و آگاہی سے دور کرنے والے، یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولایت تو دین سکھاتی ہے، ولایت تو دین کے اندر انسان کو گھساتی ہے، دین کے اندر چلے جاؤ۔ فادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اس دین میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، 2 مہینوں کے لیے نہیں، 2.5 مہینوں کے لیے نہیں، چند مقاصد کے لیے نہیں، یہ دین کمپلیٹلی، یہ سیرت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے حیات ہے پورے انسان کی، حیات کا طرز زندگی ہے پورا یہ دین، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ دین تھوڑے سے وقت کے لیے بھی نہیں آیا، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ 12 امام میں سے 11 امام شہید ہوئے، 12ویں امام کو خدا نے روک رکھا ہے کہ یہ دین اتنا اہم ہے کہ ایک امام اس کے انجام اور اس کے غلبے کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے اس امام کو غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ خدا ان کی ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج کا دن 1 ربیع الاول، جس ہستی نے دین دیا ہے، تاریخ کے مطابق اس ہستی کا آج کے دن بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ آج کے دن تاریخ اسلام کی سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے بڑا اندوہناک واقعہ انجام ہوا، اور یہ اسلام کی پہلی دہشت گردی تھی۔ اسلام کے اندر جو دہشت گرد غصہ آئے تھے، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب حضور کونین اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم آزاد ہیں، جو کرنا چاہیں کریں۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو کہ مظلومیت امیر المومنین کا ہے، حضور کی زندگی میں، یہ جو حضور کی زندگی کا ٹینیور ہے، علی کی خوشی، اب یہ اس کا مسئلہ ہے، صلوات پڑھیے گا بھلا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تک حضور زندہ رہے تب تک مولا علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، حسن و حسین کو کوئی پریشانی نہیں تھی، سیدۃ النساء العالمین کو کوئی پریشانی نہیں تھی، جب تک حضور زندہ رہے۔ علی آزاد تھے، صرف علی حکم میں رسول خدا کے منتظر رہتے تھے، کب کسی چیز کا حکم آتا ہے۔ میں شبہ دوں گا کہ علی ایسے تھے جیسے مولا حسین کے ساتھ مولا عباس تھے، ایسے ہی تھے، اور حکم آتا تھا علی اس کو مارنا ہے، نہیں کہتے تھے مار پاؤں گا یا نہیں، علی چلے گئے واصل جہنم کر کے آتے، علی یہ بت توڑنے ہیں، میرے کاندھوں پہ آنا ہے، نہیں کہتے تھے علی کہ اب بت توڑوں گا، ان کے جو بنانے والے ہیں، ان کے جو پرستار ہیں، کہیں ان سے تو خطرہ مجھے نہیں ہوگا، نہیں، علی بستر پر سو جانا ہے۔ علی کبھی نہیں کہتے کہ بستر پر سوؤں گا کہیں خطرہ تو نہیں ہے، اگر کہتے بھی تو یہی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں سو جاؤں، میرے سونے سے آپ تو محفوظ رہیں گے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں محفوظ رہوں گا۔ علی خوش ہو گئے،
جتنے بھی احکامات حضور کونین دیتے تھے علی مانتے جاتے تھے، انجام دیتے جاتے تھے، علی خوش ہوتے تھے۔ لیکن آج کے یہ جو دن چل رہے ہیں، حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام بتائے مولا علی کو وہ آسان تھے، علی خوش ہوتے تھے۔ آخری ایک حکم دیا کہ اے علی میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، اور میرے جانے کے بعد تیری مصیبتوں کو آغاز ہو جائے گا۔ علی اس ذوالفقار کو اپنے یہاں میں رکھ دو، اب صبر کی ذوالفقار کو ہاتھ میں لے لو۔ علی میرے بعد صبر کرنا، علی میری جنگ تنزیل قرآن پر تھی، علی تیری جنگ تعویل قرآن پر ہوگی۔ علی اس جنگ کا آغاز تیری زوجہ کے گھر سے ہوگا۔ علی تلوار نہیں نکالنی، علی صبر کرنا ہے۔ علامہ ابراہیم امینی لکھتے ہیں کہ اولین مظلوم تاریخ علی ہے، اولین مظلوم۔ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ شریف ہیں، غیرت مند ہیں، خدا آپ کے عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ ہم حضور کونین چاہ رہے ہیں، لیکن جانے کا سب سے زیادہ اثر امیر المومنین کے اوپر ہو رہا ہے۔ کسی کے سامنے خدا کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ 3 دن ہو گئے ہیں اور امیر المومنین وہ آج کا دن منظر دیکھ رہے ہیں۔ جتنا بھی کمزور انسان ہو، اس کے گھر پر کوئی آواز بلند کر کے بولے تو اپنی خواتین کو دروازے پر جانے نہیں دیتا۔ خدا ہے مجھے پڑھنے کی توفیق دے، پروردگار مجھے مدد فرما۔ یقین جانیے جتنے بھی اہل بیت کی اور مصیبتیں ہیں نا، وہ ظاہراً زخم بھی ہیں، ظاہراً زخم جو ہے نا وہ زیادہ انسان کو تڑپاتے ہیں۔ علی کی یہی تو مظلومیت ہے کہ علی کے جگر کے اندر، علی کے دل کے اندر وہ زخم تھے جو علی کسی کے ساتھ اظہار بھی نہیں کر پاتے تھے، امیر المومنین کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے بتائیں کسی کے دروازے پر، اور دروازہ کوئی عام نہیں ہے، میرا آپ کا دروازہ نہیں ہے، کسی حقیر کا، کسی عام شخص کا، غریب کا دروازہ نہیں ہے، کائنات کے امیر کے گھر کا دروازہ ہے۔ دروازے پر آواز سے بولا جا رہا ہے، امیر المومنین کے صبر کا آغاز ہو رہا ہے، علی کے صبر کا امتحان کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا علی میرے بعد تیرے پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن صبر کی تلوار کو کھول کے رکھنا، اس ذوالفقار کو نیام میں ڈال دینا۔ علی مرحب کو مارنا آسان ہے، عمر ابن عبدود کو 2 ٹکڑے کرنا آسان ہے، بھاگتے ہوئے لشکر کا پیچھا کر کے اس کو مارنا آسان ہے، ظاہری زخم کھانا آسان ہے۔ یہ ساری جو جنگ تو نے کی ہے نا، یہ جہاد اصغر تھی۔ علی آپ کا جہاد اکبر میرے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ علی کبھی تلوار نہیں اٹھانا۔ یہ دین ایک تیری ظاہری تلوار سے بچا ہے اور اب تیری صبر کی تلوار سے بچنا ہے۔ تو امیر المومنین کو جیسے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ویسے دیکھ رہے ہیں۔ دروازے پہ آواز بلند ہوئی، امیر المومنین نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اے میرے محبوب آپ نے صحیح فرمایا تھا، میرا امتحان شروع ہو گیا۔ کیا یہ وہی دروازہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، نبی کے سامنے اونچی اونچی آوازوں میں گفتگو نہیں کیا کرو۔ وہی نبی کے گھر کا دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہوا کرتے تھے، جب تک فاطمہ خود دروازہ نہ کھولے اندر نہیں جاتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی کا دروازہ ہے، بیٹی تو محرم ہوا کرتی ہے، آپ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دروازہ کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ حضور کریم فرماتے تھے مجھے فاطمہ کیسے شرم آتی ہے، خدا مجھے حکم دیتا ہے اے میرے محبوب آپ کی بڑی عظمت ہے، لیکن فاطمہ میری کنیز ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے گھر میں نہیں جانا، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے بیٹھنا نہیں ہے، اور جتنا اس کا احترام کر سکتے ہو کرو۔ یہ سارے منظر مجھے یاد ہیں، آپ کے یاد ہیں، مجھے رلا رہے ہیں، آپ کو تڑپا رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں علی کے اوپر کیا گزر رہی تھی؟ مولا کے سامنے اونچی آوازوں میں خبیث ترین اشقیاء ترین اونچی آوازوں میں للکار کر جملہ کہہ رہے تھے خلو ابو الحسن
حسن ابو الحسن کو ہمارے حوالے کرو، علی کو ہمارے حوالے کرو۔ رونے والوں آج کا دن ہے، خدا آپ کا رونا قبول فرمائے، آج کا دن ہے، یہی وہ دن تھا۔ حضور کریم کی رحلت آسان تھی، لیکن حضور کریم کی رحلت کے بعد جو ہوا وہ رحلت سے زیادہ مشکل تھا۔ فاطمہ اس غم میں تھی، مغموم تھی، محزون تھی، بابا بابا کر کے رو رہی تھی، لیکن جیسے دروازے پر بلند آوازیں ہوئی، سیدہ انتظار میں تھی، مسلمان آئیں گے، صحابہ آئیں گے، عاشق رسول آئیں گے، مجھے آ کر کہیں گے فاطمہ آپ اکلوتی اولاد تھی رسول کی، آپ گھبراؤ نہیں، ہم حاضر ہیں، جو چیز ہو کہہ دینا ہم لا کے دے دیں گے۔ سیدہ کو یہ انتظار تھا، لیکن انتظار کے برعکس سیدہ نے آواز سنی، علی کو ہمارے حوالے کرو، علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں سیدہ کے اوپر یہ کتنا مشکل تھا، لیکن کیا مصلحت الہی تھی۔ کہہ سکتے تھے امیر المومنین کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے فاطمہ نہیں چھوڑ رہی ہے، مصلحت یہ نہیں ہے میں نہیں آ سکتا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ علی بول بھی نہیں رہے تھے، مولا بول بھی نہیں رہے تھے۔ بولا بھی سیدہ نے کہ شاید مولا سمجھ رہے تھے کہ فاطمہ بولے گی تو ان کو حیا آ جائے گا، رسول کی بیٹی بول رہی ہے، دشمن کی ہی کیوں نہ ہو خاتون بول رہی ہے، خاتون جب بولے تو زیادہ انسان آگے نہیں جاتا۔ امیر المومنین خود نہیں بولے، میں بولوں گا شاید یہ اور اونچا بولیں گے، سیدہ بولیں گی احترام خاتون کی وجہ سے، رسول کی بیٹی کے احترام کی وجہ سے یہ واپس چلے جائیں گے۔ سیدہ کہتی رہی، ظالموں کی آوازیں اونچی ہوتی رہی، اونچی آواز میں کہتے رہے اگر علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم در کو جلا کر اندر آ جائیں گے۔ سیدہ بھی سن رہی تھی، لیکن مجھے مظلومیت علی کی قسم یہ سیدہ کے لیے مشکل تھا، لیکن سیدہ سے زیادہ علی کے لیے مشکل تھا۔ غیرت مند ہمارا امام، جو خیبر شکن تھا وہ ہمارا امام۔ مظلومیت یہ ہے کہ ظالم کہہ رہے ہیں ہم دروازہ جلا کر اندر آ جائیں گے، سیدہ اور علی سمجھ رہے تھے کہہ رہے ہیں شاید کریں گے نہیں، اتنا خبیث اتنی بدبختی ابھی نہیں ہو سکتی، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، آگ نمودار ہوئی، سیدہ کے سامنے آگ جل رہی تھی، سیدہ کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا، سیدہ آگے بڑھی، علی کو پیچھے روکا۔ مجھے بتائیں مولا کیسے برداشت کر رہے تھے؟ سب بلند آواز سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے ہائے علی مظلوم، ہائے علی مظلوم۔ مولا دیکھ رہے ہیں وہ سیدہ، وہ زوجہ جن کا گھر کا بچوں کا گہوارہ جھلانے کے لیے جبرائیل آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، جو سوئی ہوئی ہوتی ہے تو مولا حسن حسین کو سنبھالنے کے لیے امیر المومنین زہرا کو اٹھاتے نہیں ہیں، خود کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہی سیدہ دروازے کی طرف جا رہی ہے، علی دیکھ رہے ہیں علی کی کیا کیفیت تھی۔ سیدہ آگے گئی، دروازے سے دفاع کرتی رہی، یہ دین کی حفاظت تھی، یہ دین کا تحفظ تھا جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا۔ رونے والوں دروازے کو ٹیک لگا کر کھڑی رہی، ایک جملہ کہا تھا، مجھے یہ جملہ سیدہ کے لیے ملتا ہے، دوسرا جملہ مولا غازی عباس کے لیے ملتا ہے۔ مولا عباس کے جب تک ہاتھ سالم تھے کوئی مولا کے خیام کی طرف، مولا حسین کی طرف نہیں بڑھ سکا تھا۔ سیدہ نے بھی کہا جب تک میری توان ہے، جب تک میں صحیح و سالم ہوں علی کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ظالموں نے اعلان سنا، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ سیدہ کو راستے سے ہٹانا لازم ہے۔ آدھا دروازہ جلا، دروازے کو کسی خبیث نے لات ماری، زمین پہ زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، قبر میں محمد مصطفیٰ تڑپ گئے۔ اس لات کا لگنا تھا
سیدہ تڑپ گئی، سیدہ نے نوحہ پڑھا صبت علیہ مصائبن، سیدہ نے کہا یا فضہ خذینی، فضہ مجھے اٹھاؤ، فضہ مجھے سہارا دو، میں کہوں گا بی بی مولا کو کیوں نہیں بلا رہی، فضہ کو کیوں بلا رہی ہے؟ یہی تو علی کی مظلومیت تھی، اس حال میں دیکھ رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے خدایا مجھے یہ مصیبت بھی منظور ہے لیکن میں نے تیرا دین بچانا ہے، تیرے دین کی وجہ سے میں یہ بھی منظور کر رہا ہوں۔ رونے والوں سیدہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں آخری اور ختم کر رہا ہوں، یہ آج کے دن کا مصائب جس کی وجہ سے میں طولانی پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھ سے زیادہ مصائب پڑھے نہیں جاتے، آج کے دن کا مصائب ہے۔ سیدہ سلام علیہا کے اوپر دروازہ گرا، دروازہ گر جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، جتنا سنگ دل ہو اگر انسان ہوگا تو کہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے چلو دیکھے تو صحیح، نہیں پوچھتے کس کا گھر ہے، نہیں پوچھتے دیندار ہے بے دین ہے، لیکن گھر کو آگ لگ گئی ہے بجھانے چلے جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان تھے، دروازہ جل گیا رکے نہیں، دروازہ گرایا رکے نہیں، یہ پھر نہیں دیکھ رہے دروازے کے نیچے کوئی انسان ہے، سیدہ دروازے کے نیچے آ گئی، یہ ظالم دروازے کے اوپر سے چلے گئے، علی یہ حالت دیکھ رہے تھے، مجھے بتاؤ علی نے کیسے برداشت کیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار صبر علی کا صدقہ، مظلومیت علی کا صدقہ، ہمیں صحیح دین کے اوپر، دین کو سمجھنے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ بارگاہیں، یہ عبادت گاہیں، یہ مساجد جنہوں نے بنائی تھیں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، خدایا اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرما، امیر المومنین کے ساتھ محشور فرما۔ اے پروردگار جس ہستی کے ساتھ منسوب ہے یہ بارگاہ، پروردگار بنانے والوں کو انہی کے ساتھ محشور فرما، غازی عباس علمدار کے سائے میں ان کو لطف نصیب فرما، نورانیت نصیب فرما، درجات نصیب فرما۔ پروردگار آئے ہوئے مومنین کی حوائج شرعیہ مستجاب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مریض مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، بالخصوص ایک سید کے لیے کہا گیا جو مریض ہیں، خدایا ان کو جو بھی درد اور مرض ہے اسے نجات نصیب فرما۔ اے پروردگار اس دل میں ہم تو روئے، رو رو کے تھک بھی گئے، لیکن پتہ ہے اس وقت جو مصیبت کو یاد کر کے جنت البقیع میں رونے والی ہستی ہے وہ امام زمانہ ہے۔ میں جو پڑھا تھا وہ سنا رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ امام زمانہ کو خود ذاتی سب بتا رہی ہوں گی، اے میرا لال، اے میرے فرزند، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اے میرے لال میں تڑپ رہی تھی، علی مجبور تھے، اے میرے لال میں تڑپ رہی تھی، علی کے ہاتھوں میں رسیاں پڑ چکی تھی۔ اے پروردگار اس مظلوم اور عزادار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔